بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اس نے گناہ تو نہیں کیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ چوتھے 5ویں دن درندوں نے لاش نکال لی۔ ہرنام سنگھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک مخبر نے خان باز گل کو اطلاع دے دی ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاش برآمد ہوتے ہی خان باز گل نے ہرنام سنگھ کو دھر لیا، لاش کی شناخت دانستہ کرائی۔ اس سے یہ ہوا کہ لڑکی کے لواحقین کو یہ شک ہوا ہی نہیں کہ یہ لاش ان کی لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ لاش غلط وارثوں کو دے دی گئی، جو انہوں نے اپنے دستور کے مطابق جلا یا دفنا ڈالی۔ اس واردات میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہرنام سنگھ نے خان باز گل کے ہاتھوں اپنا جسم توڑوا لیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ لاش فلاں لڑکی کی ہے اور اسے اس کی بیوی نے قتل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ڈر بھی گیا ہو، لاش کو اس نے خود دفن کیا تھا۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ اس نے ہرنام سنگھ کے اس بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا۔ دوسرے تھانے دار نے کہا کہ اس کا سارا بیان سچا نہیں ہو سکتا، اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ ہرنام سنگھ بیان دے کر سو گیا تھا۔ وہ بہت ہی دیر سویا رہا۔ جب جاگا تو اسے کھلایا پلایا گیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ دوسرے تھانے دار نے اسے کہا کہ ساتھ چل کر لاش کا سر، بازو اور ٹانگ برآمد کرواؤ۔ کون سی لاش؟ ہرنام سنگھ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ کس کی لاش؟ اسے اس کا بیان یاد دلایا گیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے شراب پلائی، پھر بھنگ پلائی، میں نے راضی خوشی پی لی۔ مجھے اتنا زیادہ نشہ ہو گیا تھا کہ اپنی بھی ہوش نہیں تھی، میں بیان دینے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ ہرنامے، اسے خان باز گل نے کہا، قاتل تم نہیں ہو، تمہاری بیوی ہے اور وہ لاپتہ ہے، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تم صرف اتنا کرو کہ لاش کے ٹکڑے برآمد کروا دو، یا یہ بتا دو کہ تم نے لاش والے گڑھے سے کس طرف اور کتنی دور دبائے تھے، ہم خود نکال لیں گے۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے تھانے دار نے خان باز گل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو اس نے خود قتل کیا ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ خان باز گل کو معلوم تھا کہ ہرنام سنگھ کی بیوی کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کانسٹیبل نے اس کے سامنے خان باز گل کو سنایا تھا کہ ہرنام سنگھ کی بیوی کس طرح اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے قتل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خان باز گل نے یہ بھی سوچا کہ قتل کا اقبال کون کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہرنام سنگھ کی بیوی نے ہی قتل کیا ہو۔ انسان کی فطرت بڑی گہری ہوتی ہے۔ خان باز گل نے بہت کچھ سوچ کر دوسرے تھانے دار کو مشورہ دیا کہ وہ ہرنام سنگھ کو گرفتار کر کے لے جائے اور اس کے بیان کے مطابق شہادت اکٹھی کر لے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ تھانے دار ہرنام سنگھ کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اپنی تسکین اور تصدیق کے لیے خان باز گل کسی بہانے امرتسر چلا گیا۔ اسے کانسٹیبل مل گیا۔ اس نے گجرات کے تبادلے کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور ہرنام سنگھ کی بیوی کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ خان باز گل نے اسے ہرنام سنگھ کا بیان سنایا تو کانسٹیبل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ تفتیش کے لیے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ خان باز گل نے اسے تسلی دی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور وہ صرف اپنی دلچسپی کے لیے اصل واردات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی سے ملایا۔ بات ہوئی تو اس لڑکی نے یہ تسلی کر کے کہ خان باز گل دھوکہ نہیں دے گا، ہرنام سنگھ کا بیان سننے سے پہلے ہی سنا دیا کہ اس نے اس لڑکی کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے بالکل وہی کہانی سنائی جو ہرنام سنگھ نے نشے کی حالت میں سنائی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے جو بھی چال چلی وہ کامیاب رہی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو اس کے متعلق مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ مسلمان عورتوں سے زیادہ متاثر تھی اور انہی کی طرح اپنے آپ کو، اپنے خاوند کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر کی غلاظت سے وہ پریشان رہتی تھی۔ اس پر ہرنام سنگھ نے یہ ظلم کیا کہ ایک لڑکی کو اپنے دل اور دماغ پر سوار کر کے اسے اپنی بیوی پر بھی سوار کرنے کی کوشش کی۔ بیوی کے دل میں ہرنام سنگھ اور اس گھر کے ہر فرد کے خلاف
نفرت پہلے ہی گھر کر گئی تھی۔ اس لڑکی نے اسے تانے دیے اور ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا تو اس کے دماغ پر خون چڑھ گیا۔ اسے پناہ اور سہارے کی ضرورت تھی، وہ اس مسلمان کانسٹیبل نے پوری کر دی۔ آخر ایک روز اس نے لڑکی کو پھر اپنے گاؤں میں دیکھا تو اس کا دماغ تیز ہو گیا۔ اس نے قتل کی اسکیم بنا لی۔ اس کی اسکیم میں ہرنام سنگھ کا قتل شامل نہیں تھا اور نہ ہی وہ زیورات چوری کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک عورت کی زبانی لڑکی کو ہرنام سنگھ کا پیغام بھیجا، کلہاڑی الگ رکھ لی اور شام کے وقت سیڑھی منڈیر پر ایک جگہ لیپ کرنے کے بہانے مکان کے پچھواڑے لگا دی۔ رات کو وہ پچھواڑے سے اترنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر والوں کی نظر بچا کر کلہاڑی اپنے بستر میں چھپا لی تھی۔ ہرنام سنگھ سو گیا تو اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پیچھے سے اتر گئی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر لڑکی آ گئی تو اسے قتل کر کے رات ہی رات امرتسر پہنچ جائے گی۔ اسے امید نہیں تھی کہ لڑکی آئے گی، لیکن موت اسے لے آئی۔ بیوی نے پہلا وار لڑکی کے سر پر کیا، وہ چکرا کر گری تو اس نے دوسرا وار اس کے بازو پر کیا۔ بازو چونکہ زمین پر تھا اس لیے صاف کٹ گیا۔ تیسرا وار ٹانگ پر کیا، اسی جگہ 2 اور وار کیے تو ٹانگ بھی کٹ گئی۔ وہ پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ مقتولہ کے جسم کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ بیوی نے پاگل پن میں کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ کر سر الگ کر دیا، پھر اندھا دھند اس کے جسم پر کلہاڑی چلانے لگی۔ اس دوران اس کے دماغ میں آئی کہ وہ ہرنام سنگھ کو بھی قتل کرے گی۔ یہ پاگل پن کا اثر تھا۔ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ دماغ پر ایک قتل کا خون سوار ہو جانے کا اثر تھا۔ وہ اسی ذہنی اور جذباتی کیفیت میں ہرنام سنگھ کو قتل کرنے گھر کو واپس آ گئی اور چھت پر چڑھی۔ ہرنام سنگھ جاگ رہا تھا۔ اس سے آگے اس نے وہی کہانی سنائی جو ہرنام سنگھ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی نے خان باز گل کو سنایا کہ ہرنام سنگھ نے اس کے ساتھ جا کر لاش کو گڑھا کھود کر دبایا اور لاش کے اعضاء بھی دبا دیے۔ اس نے بیوی کو اس دلیری اور غیرت مندی پر خوب شاباش دی اور چھت پر لا کر سو جانے کو کہا۔ اس کے اس سلوک سے بیوی کے دل سے یہ ارادہ نکل گیا کہ وہ ہرنام سنگھ کو قتل کرے گی۔ ہرنام سنگھ وحشی قسم کا سکھ تھا، بے سدھ سو گیا۔ بیوی کو اچانک خیال آیا کہ یہ شخص اسے دھوکے سے گھر لے آیا ہے اور صبح پولیس کے حوالے کر دے گا۔ وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی اتنی گہری دوستی تھی اس کے قتل پر وہ خوش ہوگا۔ اس جوان لڑکی کا خون ذرا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دماغ ذرا بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے فرار میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے اندھیرے میں ہی ٹرنک کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ زیورات کہاں پڑے ہیں۔ رقم کے متعلق بھی اسے علم تھا۔ اس نے دونوں چیزیں اڑا لیں اور نکل گئی۔ گاؤں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے نکل گئی اور 10-11 میل پیدل چلتی امرتسر پہنچ گئی۔ ابھی سحر دھندلی تھی جب وہ امرتسر پہنچی۔ وہ دربار صاحب چلی گئی۔ اس روز اس کا کانسٹیبل ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو وہ پوچھتی کانسٹیبل تک پہنچ گئی۔ کانسٹیبل نے جس طرح پہلے سنایا تھا اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے رہائش کا بندوبست کر لیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی بھی کر لی۔ خان باز گل نے لڑکی سے پوچھا کہ مقتولہ کا سر، ٹانگ اور بازو کہاں کہاں دبائے گئے تھے۔ لڑکی نے لاش والے گڑھے سے سمت اور اندازن فاصلہ بتا دیا۔ کانسٹیبل ابھی تک گھبرایا ہوا تھا۔ خان باز گل نے اسے کہا کہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے، اسے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے یہاں تک اس کی مدد کی کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس کے 2 دوست انسپیکٹر تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کانسٹیبل کو امرتسر سے گجرات، جہلم یا اس علاقے کے کسی بھی تھانے میں بھجوا دیں۔ اس نے کوئی جھوٹ موٹ کی وجہ بتائی۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ 2 روز بعد یہ کیس پھر خان باز گل کے تھانے میں آ گیا، کیونکہ قتل اس کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا اور مشتبہ ملزم ہرنام سنگھ بھی اسی علاقے کا تھا۔ ہرنام سنگھ کو خان باز گل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس پٹھان کو تو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن اس قاتل کو وہ مظلوم سمجھتا تھا اور اب اسلام کا رشتہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو اقبال جرم کے لیے نہ کہا، وہ جرم کی کہانی سن چکا تھا۔ اس نے پہلی کاروائی یہ کی کہ گاؤں کے 2 آدمیوں کو جو اس کے اپنے خوشامدی تھے تھانے بلایا، ہرنام سنگھ کو ہتھکڑیوں میں ساتھ لیا اور اس جگہ لے گیا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ لاش کے اعضاء کہاں کہاں دبائے گئے ہیں۔ خان باز گل نے کھدائی کے لیے دیہات سے 2-3 آدمی ساتھ لے لیے تھے۔ اس نے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق ایک جگہ دیکھی جہاں پتہ چلتا تھا کہ کچی ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ سے پوچھا، یہاں سر ہے یا کون سا حصہ؟ ہرنام سنگھ نے جواب دیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ خان باز گل نے سب کو بلایا اور کھدائی کرائی۔
اسی طرح ایک اور جگہ سے کھدائی کرائی۔ ایک جگہ سے سر اور دوسری جگہ سے ٹانگ اور بازو برآمد ہوئے۔ ان کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ خان باز گل نے برآمدگی کے کاغذات تیار کیے جن میں لکھا یہ کہ اعضاء ہرنام کی ایسی نشاندہی پر برآمد ہوئے ہیں جو اس نے اپنی رضامندی سے کی ہے۔ اس نے کھدائی کرنے والوں اور اپنے ساتھ لیے ہوئے 2 آدمیوں کے انگوٹھے لگوا لیے۔ یہ اعضاء امرتسر کے سول سرجن کے معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دیے۔ پھر اس نے ہرنام سنگھ کے گھر کی تلاشی لی اور آلہ قتل کلہاڑی بھی برآمد کیا۔ اس کے متعلق بھی اس نے لکھا کہ ہرنام سنگھ کی نشاندہی پر برآمد ہوا ہے۔ اس نے اپنے ایک مخبر کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور ہرنام سنگھ بھی اس کی دوستی کا خواہش مند تھا۔ ناکامی سے مشتعل ہو کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ مخبر سے یہ بھی کہلوا لیا گیا کہ ہرنام سنگھ نے اسے بھی قتل کی دھمکی دی تھی۔ مقتولہ کے باپ اور بھائیوں کے ذہن میں بھی خان باز گل نے ڈالا کہ لڑکی کا قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ انتقام لینے کے لیے ان لوگوں نے وہ بیانی زبان یاد کر لیے جو انہیں خان باز گل نے بتائے تھے۔ اس کے علاوہ خان باز گل نے جو جھوٹی شہادتیں تیار کیں وہ ایک لمبی رداد ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی سے کیس تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے ابتدائی سماعت کے بعد کیس سیشن سپرد کر دیا جہاں سے ہرنام سنگھ کو عمر قید کی سزا مل گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی جو مسترد ہو گئی اور سزا بحال رہی۔ اس سے پہلے مسلمان کانسٹیبل کو امرتسر سے گجرات بھیج دیا گیا تھا۔ اس طرح ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی خطرے کے علاقے سے بہت دور چلی گئی تھی۔ خان باز گل نے مجھے یہ کہانی اس سوال کے ساتھ سنائی تھی کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا۔ میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔